معزز سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ماہ سفر کے تعلق سے بعض غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو بدشگونی ہے، جو بدفعلی ہے، یہ کہتے کسے ہیں؟ اور اگر یہ چیز ہم میں پیدا ہو جائے تو اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ احادیث کی روشنی میں آج ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ نحوست اسلام کے اندر نہیں پائی جاتی، کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت مطہرہ نے شرک جیسی گندگی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کس قدر جتن کیا ہے اور کس قدر اس پر لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اسی کی یہ ایک کڑی ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، تو ایک کام کو اچھا سمجھ کر کے بھی، عزم و ارادہ اور نیت کرنے کے باوجود بھی کسی کی بات کو سن کر کے اس کام سے رک جاتا ہے، جو فاعل حقیقی ہے، جو مؤثر حقیقی ہے، جو مسبب حقیقی ہے، یعنی اللہ رب العزت، اس پر سے اس کا اعتماد گھٹ کر کے یا کم ہو کر کے ان چیزوں پر ہو جاتا ہے جن کو وہ دیکھ کر سن کر کے اپنے کام کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے نحوست سے، بدفعلی اور بدشگونی سے یکسر طور پر روک دیا اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر آپ نے کسی کام کو کرنا ہے اور اس کام کو آپ نے عقل مندی، خردمندی کے ساتھ شروع کر دیا، اب کسی کے کہنے سے یا کسی چیز کے دیکھنے سے یا کسی چیز کے سننے سے اس کام کو بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہوئے نہ روکیں۔ میرے بھائی دوستو، آئیے میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں اور اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوہ ولا طیرہ، بیماریوں کا چھوٹ چھاٹ کا ہونا یا اس کا متعدی ہونا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر گفتگو پچھلے خطبہ جمعہ میں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا طیرہ، اور اسی طرح سے بدشگونی اور بدفعلی کی بھی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں پائی جاتی، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت کی اور ایک لوگوں کو درس دیا، وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فعل اچھا لگتا ہے۔ یعنی عدوہ اور طیرہ کی آپ نے نفی کی، اس کا کوئی اثر حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ہاں، مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے اس سے ہٹ کر کے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی چیز سے روکا جائے تو پھر اس کا بدل دیا جائے۔ ایک چیز سے روکیں تو آپ اس کا ریپلیسمنٹ پیش کریں کہ بیٹا یہ نہ کرو، بابو بھیا یہ نہ کرو، حضرات یہ نہ کریں، اس کے بجائے یہ کر لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ لا عدوہ ولا طیرہ، بیماری کا متعدی ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا طیرہ، بدشگونی اور بدفعلی سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، لیکن فعل مجھے اچھا لگتا ہے، فعل اس کی جگہ پر ہے۔ اب صحابہ نے کہا، قالوا وما الفعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کیا چیز ہے؟ آپ ذرا اس کی حقیقت کو واضح کریں۔ تو آپ نے فرمایا الکلمہ الطیبہ، پاکیزہ بات، اچھے کلام، اچھی گفتگو، یہ فعل ہے۔ یعنی ایک انسان جب کوئی کام کرے تو پھر کسی کو دیکھنے کی وجہ سے یا کوئی کلمہ سن لینے کی وجہ سے یا کوئی گفتگو کی وجہ سے اس کام سے باز نہ آئے، اس سے اپنے ہاتھ کو روک نہ لے۔ میرے بھائی دوستو، یہ فعل کیا ہے اور اسی طرح سے بدشگونی کیا ہے؟ دیکھیں، فعل اور بدشگونی ان دونوں میں ہوتا کیا ہے؟ بدشگونی اور بدفعلی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو خوشی نہیں لاحق ہوتی، جس سے انسان کا دل کڑ جاتا ہے، جس سے انسان کے دل میں خوشی کی جگہ پر نہ خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرتے ہوئے کام کو یا کرنے والے کام کو روک دیتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف فعل یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے کلام، کوئی حرکت جس کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوشی لاحق ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔
اور فعل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان کے دل میں جہاں خوشی لاحق ہوتی ہے وہیں اس کے ولولے اور عزم کا اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے اور توکل میں ایک حد تک اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بدشگونی اور بدفعلی میں کیا ہوتا ہے، بدشگونی اور بدفعلی میں جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی شخص کے کوئی کلام کو سنتا ہے یا کوئی ایسی حرکت دیکھتا ہے جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اس کی خوشی چھن جائے، تو پھر وہ اپنے کام سے رک جاتا ہے اور اپنے سفر سے یا نکاح شادی وغیرہ سے یا اسی طرح سے تجارت وغیرہ سے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک لے، تو اسے بدفعلی اور بدشگونی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کلام وغیرہ سے اسے خوشی لاحق ہو اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو اسے فعل کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھاتا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہم کا ہونا، وسوسے کا ہونا، یہ تمام کے تمام انسان میں پایا جاتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں پاتا، البتہ کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن کوئی بچ نہیں پاتا۔ حدیث رسول ہے اور یہ مرفوع روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، آپ نے تو مرتبہ فرمایا کہ بدفعلی بدشگونی شرک ہے، شرک اصغر ہے، یاد رکھیے گا، بدفعلی بدشگونی شرک اصغر ہے۔ کیوں شرک اصغر ہے؟ کیونکہ انسان اللہ رب العزت سے اعتماد کو گھٹا کر کے یا اس سے اعتماد کو ختم کر کے ان اشیاء پر اعتماد کر لیتا ہے جن کو وہ دیکھتا یا سنتا ہے، اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وما منا الا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے بتقاضۂ بشریت، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی اس سے بچ نہیں پاتا، الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ رب العزت صرف اسی کو بچا دیتا ہے یا اس سے یہ چیز دور کر دیتا ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کے تئیں توکل ہو۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، توکل کی خوبی اگر کسی میں پیدا ہو تو پھر وہ ان چیزوں سے بچ پاتا ہے، ورنہ وہ بچ نہیں پاتا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں لوگ وسوسے کے شکار ہوتے ہیں اور وہم و گمان میں پڑھ کر کے اپنے ایمان و عقیدے کا بھی ملیامٹ کر لیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے اگر اس بیماری میں کوئی پڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ردته طیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس شخص کو بدفعلی کوئی کام سے روک دے، یعنی بدفعلی لیتے ہوئے کوئی شخص کسی کام سے رک جائے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ بدفعلی نے کسی شخص کو کسی کام سے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ قالوا فما کفارۃ ذلک، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اب اگر کوئی آدمی کسی کام سے رک گیا بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہوئے اور یہ چیز شرک ہے تو پھر اس کا علاج آپ نے فرمایا ان تقولوا اللہم لا خیر الا خیرک، تم یہ کلمہ کہو، گویا کہ یہ وظیفہ ہے، یہ علاج ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا حول ولا الہ غیرک، یہ تین جملے ہیں۔ اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اس دھرتی پر ہمیں جو بھی بھلائی حاصل ہے ان تمام کی تمام بھلائیوں کا مالک تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بھلائی کسی کو دے نہیں سکتا۔ ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بھی شگون ایسا نہیں جو تیرے علاوہ کوئی کہیں اور سے حاصل ہوتا ہو، یعنی شگون بھی تیرا ہی ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، بھلائیاں بھی تیری ہی ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ معبود بھی تو کوئی نہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بھلائیاں تیری طرف سے آتی ہیں اور شگون بھی تیری ہی طرف سے آتا ہے۔ شگون الگ ہے، بدشگون الگ ہے۔ شگون یعنی آپ فعال جسے کہہ لیں، جس کی گفتگو ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے اس کا علاج کے طور پر، وہ حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، ابو داؤد کی روایت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا احسنها الفعل، اس میں سب سے بہتر چیز تو فعل ہے، جس کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ ولا ترد مسلما، فعل یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کام سے باز نہیں آتا، رکتا نہیں بدفعلی لیتے ہوئے، بدفعلی لیتے ہوئے کسی کام سے کوئی مسلمان پھر رکتا نہیں ہے۔ سفر پہ جا رہا ہے اور جاتے ہوئے کہیں کوا بول پڑا، الو بول پڑا تو ابھی واپس نہیں آتا۔ مشرکین عرب واپس ہو جاتے تھے، اگر سفر کرنا شروع کیا یا سفر کرنے کا ارادہ ہوا تو وہ کسی پرندوں کو لے کر کے ہاتھ میں اڑا دیتے تھے، اگر وہ دائیں طرف اڑ گیا تو وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، پھر وہ سفر کو جاری رکھتے تھے، یعنی اس کام کو کر اترتے، اور اگر اس پرندے کو اڑانے کے بعد وہ بجائے دائیں کے بائیں جانب اڑ جاتا تو پھر وہ اس سفر سے باز رہتے، اس کام سے رک جاتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کام آپ نے ہوش مندی سے کیا، مشورے کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی نتیجہ الٹا ہو گیا، تو یہ تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تو تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو ایسے موقع پر فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے، یہ دعا کرے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ حسنات بھلائیاں خیر نہیں آتے مگر تیری طرف سے، ولا یدفع السیئات الا انت، اور اسی طرح سے شر سے، برائیوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچانے والی ذات بھی صرف اور صرف تیری ہے۔ یہ صرف جملے ہم سنتے رہتے ہیں مگر عمل نہیں کر پاتے، حقیقت یہ ہے، یہ سب چیزیں سننے کی بھی ہیں اور بطور عقیدہ اس کو دماغ میں کے ساتھ ساتھ دل میں رکھنے کی بھی ہیں، اور جب وقت آ جائے عمل کا تو پھر عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت، سیئات سے روکنے والا کوئی نہیں مگر تو، اور ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، ہم مسلمانوں کے یہاں یہ بہت بڑی عقیدے کی غلطی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آگے کہو ولا حول ولا قوت الا بک، کسی اچھائی کے کرنے کی طاقت اور کسی برائی سے بچنے کی سکت نہیں ہے مگر تیرے توسط سے، یعنی تو اگر چاہے تو ہم اچھا کام کر سکیں گے، تو اگر چاہے تو ہم برائی سے اپنے آپ کو روک سکیں گے، تیری چاہت کے بغیر نہ ہم اچھائی کے کام کو کر سکتے ہیں اور نہ تیری چاہت کے بغیر ہم برائی سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا بک کا یہ معنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ ان تمام برے اعتقادات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ اور کام بھی کرتے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی نماز سکھلائی ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو بجائے اس طرح کے برے اعتقادات کے چکر میں پڑیں، آپ استخارہ کی نماز پڑھیں، اور استخارہ کی نماز 2 رکعت استخارہ کی نیت سے خود پڑھنی ہے جس کے ساتھ ہی معاملہ ہونا ہے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی جس کام کو انسان نے خود کرنا ہے اس میں بھی پیر اور مرید کا چکر چل جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں، یوٹیوب وغیرہ پر کتنی ویڈیو چل رہی ہیں، آدمی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں، اپنی محفل میں اور اپنے روم اور اپنے کمرے میں، اپنے آستانے پر وہاں سے بیٹھ کر کے ہزاروں میل اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہ باقاعدہ استخارہ کرتا ہے اور وظیفہ کرتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں نہ کریں، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر استخارہ کی نماز، استخارہ کی دعا صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے استخارہ کر کے نہیں پیش کیا۔ ہاں، صحابہ کرام آپ سے مشورہ کرتے تھے، مشورہ کر استخارہ کی نماز گویا کہ بندہ اپنے معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے، بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے مشورہ کرتا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، الفاظ پہ کبھی غور نہیں کیا، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں تیرے علم کے توسط سے، تیرے علم کے وسیلے سے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک
वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर व तअलम वला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। पूरा पढ़ें इसको, एक एक लफ्ज़ अक़ीदे से लबरेज है, लेकिन अफसोस हमने ना पढ़ना आता है ना समझना आता है। अगर पढ़ भी लिया किसी तरह से, रट्टू तोड़ने की तरह से, तो समझते नहीं, इसीलिए भटकते हैं और भटकाए जाते हैं। आप सबने क्या फरमाया कि इस्तिखारा की नमाज पढ़ो, और जो लोग अरबाब हल व अक़्द हों, साहिब खिरत हों, तजर्बाकार हों, उनसे मशवरा कर लें। इस्तिखारा की नमाज पढ़ ली, मशवरा कर ली, सरह सद्र हो गया, दिल में जो चीज़ आ गई दरअसल यही वो इशारा है। दिल में जो चीज़ आ गई दरअसल यही वो इशारा है जो आपके लिए, आपके काम को करने के लिए या आपको अपने काम से रुकने के लिए इंडिकेट कर रहा है। आपने इस्तिखारा की नमाज पढ़ ली, सोने की ज़रूरत नहीं कि आप सोएं, रात में पढ़ें, आप ख्वाब देखें, फिर ये हो फिर वो ना। आपने इस्तिखारा की नमाज पढ़ ली, अच्छे और मुजर्रब लोगों से मशवरा कर लिया, उसके बाद दिल जिस चीज़ पर मुतमईन हो जाए, यही इशारा है इस बात का कि आपको ये काम करना है, और अगर करना है तो खैर होगा, या आपको इस काम से रुकना है क्योंकि वो आपके लिए बाइस शर्त था। मेरे भाई दोस्तों, तो इस्तिखारा की नमाज पढ़ें और अच्छे लोगों से और मुजर्रब लोगों से मशवरा करें। उसके बाद दिल जिस चीज़ पर मुतमईन हो जाए, यानी करने पर मुतमईन हो, तो फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह कर गुजरिए, और अगर तज़ब्ज़ुब के शिकार हों रुक जाए, छोड़ दें। यही इशारा है इस बात का कि ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद सूदमंद नहीं है। आइए मैं अब आपको सरसरी तौर पर 5 हिंट देता हूँ, जिसको अगर हम अपना लें और हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ रच बस जाए तो हम बदशगुनी से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल। गुफ्तगू इस पर 12 होती रहती है, हो चुकी है। नंबर 2, बदशगुनी की वजह से किसी काम को न छोड़ें। उल्लू बोल पड़े, कौवा बोल पड़े, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल तवज्जो हटा दें, अपने काम को कर गुजरें। नंबर 3, इन दुआओं का जो भी आपके सामने रखी गई हैं, उन दुआओं का भी खुसूसी एहतमाम करें। इसी तरह से वसवसों की तरफ तवज्जो हरगिज़ न दें। वसवसा एक मुस्तकिल बीमारी है। आप यकीन करें, कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी वसवसा है। जो आप कोरोना से क्या होगा, आदमी मरेगा, लेकिन वसवसा एक ऐसी बीमारी है जो आपकी इबादत को भी मलिया-मेल कर देती है, और आपके दिल से आपके ईमान का भी खात्मा कर देती है। वसवसा ऐसी बीमारी है, और ये होता कहाँ से है? इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से। तो वो पहले आपके ईमान पर हमला करेगा, नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपके आमाल को बर्बाद करेगा, वगैरह वगैरह। तो और इसी तरह से 5वीं चीज़ ये है कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तईं अच्छा गुमान रखें। देखें, जब गुमान अच्छा होगा, अमल अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, और गुमान बुरा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी सोच बुरी होगी, नतीजा बुरा होगा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुर्सी है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मेरा मामला मेरे बंदों के तईं मेरे बंदों के गुमान के हिसाब से है। मेरा बंदा मेरे ताल्लुक़ से जैसा गुमान रखता है, अंजाम उसका वैसा होता है। अच्छा गुमान अच्छा अंजाम, बुरा गुमान बुरा अंजाम। ये लोग उसका लुब्बुल हदीस के टुकड़े का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में समझ के तौफीक दे, बदशगुनी और बदफाली जैसी बीमारी से बचने की, और अगर बतकाज़े बशरियत आ जाए तो उसका जो नबवी इलाज है, उस नबवी इलाज को करने की तौफीक दे। आमीन।